مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل، اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے، اس سے ہماری قوم کا وقار، عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کیں۔ ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رشک رہی۔ بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا ہے، ایران نے بہادری دکھائی ہے، یہ ماننا پڑے گا، ایران نے بہادری دکھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے، تو ماننا پڑے گا۔ باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے، یہ غلط کیا ایران نے۔ ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ، تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا، پھر آگے سعودی عرب پہ بھی۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں۔ تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی، لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ۔ بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا، ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا، تو سعودی عرب جانے وہ امریکہ جانے، اور وہ آج سے تھوڑی ہو، تو بہت پہلے سے ہیں۔ تو اس لیے ایران، اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں، بہرحال اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ تو اس نے یہ بھی کیا، جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے، جو ناجائز بادشاہت ہے۔ دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا، آرمی نہیں فورسز کے ساتھ، اس میں ایئر فورس بھی ہے، ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے، تو ہمارے پائلٹ ہیں، ہمیشہ سے مشہور ہیں۔ تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں، بس وہ تصویریں ہی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی، اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں، اور کیا جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ۔ خیر، اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ جب JF-17 کے پائلٹوں کو دیکھتا ہوں نا میں جہاز اڑاتے ہوئے، تو مجھے متنبی کا شعر یاد آتا ہے، موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، کیا کریں۔ اعز مقام فی الدنا سرج صابح، پہلے زمانے میں شاعروں کے کیا تخیل ہوا کرتے تھے یار، اب لڑکوں کو دیکھو یار، کوئی لڑکا بن رہا ہی نہیں ہے، لیڈیز بنتے جا رہے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار تم، متنبی پڑھ لیتے۔ متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا، جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔ رہنے دو یار ایسے ہی ٹھیک، لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں، سرجو صابحن، صباحت تیراکی کو بولتے ہیں، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔ اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا، رافیل بھی نہیں تھا، تو اب بھی رافیل تھا، وہ بھی رافیل کیا تھا نا، وہ تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی تھا بن گیا۔ تو وہ دیکھو کیسے میمز بنی تھی کباڑ میں، رافیل لے لو بھائی۔ پاکستانی قوم میمز بنانے پر آئے، بڑا مزہ آتا ہے یار۔ ابھی پیٹرول مہنگا ہوا نا، تو ایک آدمی نے بائک کو رکھ کے جنازہ پڑھا ہے اس کا میم میں۔ تو اعز مقام فی الدنا سرج صابح، دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے، جس پہ مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔
اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں نکلا. جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کیا خیال ہے, وہ سین نہیں آئے گا اس میں. وہ ایسا نہیں لگے گا کہ مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے. آدمی نہیں لگ رہا ہوتا بہرحال, وہ جو بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا, ہمارے جو فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا, تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا, کس پہ کہتا, ہمارے پائلٹوں کے بارے میں کہتا, تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا. اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے, وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں, ابے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں یہ دیکھ کتنی خوبصورت, اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے, قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا, ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن, بولیں گے کم بختو تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار, کہیں اور گندے نالے میں جا کے بیٹھ جاؤ, برساتی نالے میں بیٹھ جاؤ جا کے یار. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہیں میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. متنبی گمراہ آدمی تھا لیکن باتیں خاندانی کر گیا. کہتا ہے خیر جلیس فی الزمان کتاب, سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے. کتاب یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو, ادیب لگتا ہے دیکھنے میں, لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے, نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو, یا تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ, لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچورپنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو, متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا, اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے, تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو اس نے شراب تو نہیں پی لیکن اپنے دوستوں کی دل شکنی بھی نہیں کی. دوستوں کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوُبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. کہہ رہے دوستی کا تقاضا یہی ہے میرے محبوبوں کے لیے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. ان کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے پلائیں, دوست ہے نا تو اپنے ساتھ شریک کریں, لیکن مجھ پر میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ پیوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متنبی کیا تمہیں نشے کا شوق نہیں ہے؟ نشہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے بھی نشہ ہے, میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نشے کا شوق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نشے تو شرابیوں میں بیٹھتا ہوں تو نشے کا شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوں کہ میں دودھ کا دھلا ہوا کہ مجھے نشے کا شوق نہیں ہے, لیکن کہتا ہے مجھے نشہ پتہ ہے کس چیز کا ہے, کہ مجھے نشہ ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے تلوار لے کے میدان جنگ میں کود پڑوں, اور تلواروں کی جھنکار سے مجھے جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا, جو میں ناچتا ہوں, وہ والا کہہ رہا ہے یہ پروگرام اس شراب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میرے جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ تلواروں کی جھنکار, اس میں لڑائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب یہ سب ختم ہو گیا. متنبی کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں, مجھ سے آ کے نا پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں, انڈا موڑ سے آپ کا تعلق ہے, پٹیل پاڑا میں رہتے ہیں, آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, کہاں رہے لوگ, ہم تعارف کرتے ہیں نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, شاید بور ہو رہے ہیں, مجھے آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے آپ ٹینشن میں آ گئے. آگے سوال جواب دیتا ہوں, تھوڑا سا میں اپنی ٹھڑک نکال رہا ہوں اصل میں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آئے, انہوں نے کیا پروگرام شروع کر دیا, لیکن یار تو ہم بھی سن لیا کرو یار.
تو متنبی پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہیں کون, آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلومات ملیں گی؟ تو متنبی کہتا ہے میرے بارے میں معلومات لینی ہے تو مجھے تلوار جانتی ہے, گھوڑا جانتا ہے اور کتاب جانتی ہے, اس کے علاوہ میرا کسی سے سلام دعا بولو کسی سے سلام دعا نہیں. تلوار کے بارے میں مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں, تلوار بتائے گی بھائی اس کے ہاتھ میں آ جاؤ تو بس خیر نہیں ہے, کھوپڑیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. گھوڑا بتائے گا, گھوڑے سے پوچھو گے یار متنبی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو, کہہ رہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری لگام جب متنبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اور کتاب بتائے گی, کتاب کہے گی بھائی اتنا اچھا دوست ہے, جب ایک دفعہ ہاتھ میں مجھے پکڑتا ہے تو صفحے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے کے شاعروں کے تخیل تھے. اب ڈیٹوں کے علاوہ کوئی تخیل بولو بچا نہیں. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں, میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت مل نہیں رہی, ابا نہیں مان رہے, ماموں نہیں مان رہے, فلانے نہیں مان رہے, خود نہیں مان رہی, بس یہی چل رہا ہے. احتلام بہت ہو رہا ہے, کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا, نائٹ فال ہی ہوگا, وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا, ٹرک الٹ گیا, یہ الٹ گیا, فلانا الٹ گیا. یہ چل رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے تخیل. بھائی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال دنیا میں آ گئے نا دوبارہ, وہ بولے کہ تو پتہ نہیں کہاں بسیرا کر رہا ہے یار. تو چھوڑو ابھی زیادہ آگے نہیں جاتا میں. تو میرے بھائی فوج میں جاؤ یار, زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرو. دیکھو اس وقت پاکستان کی حیثیت صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کا دفاع, اس میں سب سے بڑا کردار پتہ ہے کس کا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو, پاکستان کا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا 70 سالوں میں, گھاس کھائی ہے, لیکن ڈیفنس ہم نے بڑا خاندانی کر لیا, اپنا مضبوط کر لیا. گھاس کھا کے کیا لیکن کیا ہے. قرضے واپس نہیں کرتے ہم الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر. لیتے بہت ہیں, دیتے نہیں ہیں, اور جو لیتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ, گٹروں کے ڈھکن ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن ایک کام ہم نے کیا, اپنا ڈیفنس ہمارا. دیکھو غریب آدمی جو طاقتور ہو وہ عزت سے جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ اس مالدار سے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے. ہم نے انڈیا سے جنگ میں دکھا دیا, اور بھی اسرائیل کتنا ہمارے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو. ہمارے وزیر خارجہ نے جو ابھی ٹویٹ کیا تھا, وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا تھا, تو اس پہ اسرائیل کتنا پاگل ہو گیا ہے. میں نے خود ٹویٹ پڑھی ہے اسرائیل کی, تو وہ پڑھ لو, پتہ چل جائے گا کون اسرائیل کا دوست ہے اور کون اسرائیل کا دشمن. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے بیچ میں سلوک صفائی کے لیے؟ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس سے تو ہمارا پھڈا ہے. تو اور کسی نے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں, وہ خوشبو لگا کے اکیلے میں آنا تو بتاؤں گا سامنے. اچھا بھائی میں مکمل پڑھ لوں, اس میں بیچ میں اتنا مزہ آ گیا تھا نا, شعر و شاعری شروع ہو گئی. محمد سفیان بن نسیم الدین انصر شاہ بنت شہزاد احمد. انصر شاہ نام ہے دلہن کا؟ انوشا, اس کو صحیح دکھوائیں. انوشا بنت شہزاد احمد دلہن کا نام ہے. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ دلہن کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں انوشا شاہ بنت شہزاد احمد کا نکاح محمد سفیان ولد نسیم الدین سے کروں. اجازت ہے؟ اجازت ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سفیان بل نسیم الدین، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح انوشا بنت شہزاد احمد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا، جوڑ کا، برکتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، ماشاءاللہ جی، خوشیاں دے آپ کو، جوڑ پیدا کرے آپ دونوں میں. جزاک اللہ جی. لائے بھائی سوال دے دیں. بھائی یہ جو بیان کا میں تھوڑا سا لگا دوں، میں نے بیان میں یہ بات لے کے چل رہا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بتائے، نام نہیں بتایا. اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بس یہ چونکہ بیان چل پڑا تھا تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بتائے، علامتیں بتائی ہیں. تو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت بتائی ہے، کیونکہ اگر کوئی نام بتا دیتے نا تو وہ سب لوگ وہ نام رکھتے ہیں. تو اس لیے ناموں میں کچھ نہیں رکھا، دیوبندی نام ہو، بریلوی نام ہو، اہل حدیث نام ہو، حنفی اور شافعی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں. تو اچھی بات ہے اگر آپ صرف مسلمان ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں نا. آپ اس طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. تو قرآن کی وہ تشریح جو نبی سے نہ ہو اور نبی کی وہ تشریح جو صحابہ سے نہ ہو. تو صحابہ کو انکلیوڈ کرنا پڑے گا، اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد مذہب سمجھ میں آئے گا. صحابہ کو ہٹا کے آپ اپنے طریقے سے کچھ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کی فہم غلط ہوگی. تو اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ کو مانتے ہیں. اور چاروں اماموں کا یہی اصول ہے، قرآن، حدیث اور صحابہ. پھر یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا، پھر وہ اپنی رائے کا اختلاف کرتے ہیں، یا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو پھر ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، دوسری دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بیس یہی ہے. تو اس لیے صحابہ سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرے نا، بولے صحابہ تو اس کے خلاف تھے، تو کیسے مان لیا جائے گا اس کو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا، اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو. باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے. پہلی بات، مفتی صاحب مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، احبک اللہ الذی احببتنی فی. آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کی مکھن لگایا ہوا ہے، مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے. زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے احبک اللہ الذی احببتنی فی. اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. تو جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے، بشرطے کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ، تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ. مفتی صاحب اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احبت صاحب حالہ سندھ کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں ان کو نہیں جانتا. اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں، اجازت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزاریں، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے. میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے، آپ چلے جائیں. زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی، خود چل کے جانا پڑتا ہے. پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے.
پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے اور خود بھی گیا. ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے, لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے, یعنی صلح ناکام ہو رہی. میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے. میرا اب صبر ختم ہو رہا ہے. میں ان کو ایک طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی. طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی. آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ, اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ عورت. وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں, آپ سڑتے رہو گے, ذلیل ہو جاؤ گے بری طریقے, اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا, اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا. پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا, اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے, 3-4 سال سے صلح کی کوشش ہو رہی ہے, طلاق مت دو, ایک اور شادی کر لو, ٹھیک ہے. بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ کا نہ کرے, اللہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو, لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا, ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے, ورنہ پھر وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ ان خواتین کو, ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں, عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے. بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو, بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو, اور مردی سے ملنے دے رہی ہو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے, اس کی بھی اولاد ہے, ماں بھی جب چاہے ملے, باپ بھی جب چاہے ملے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اتنے صاف الفاظ ہیں. بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے, جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے.